إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اسلام کا پانچواں بڑا رکن جس میں ساری عبادات جمع کر دی گئیں وہ حج ہے۔ حج میں عمرہ بھی شامل ہے اگر حج تمتع اور حج قران ہے، اگر حج مفرد ہے تو وہ عمرے کے بغیر ہے۔ اہل پاکستان حج مفرد کرتے ہیں اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، اس لیے گزشتہ ملاقات میں عمرے کی تفصیلات احباب کی نظر کی گئیں۔ آج حج کے حوالے سے انشاءاللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بقدم جو کام کیے اور فرمایا کہ تعلموا منی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ حج پہ آنے والے اگر بیرون ممالک سے آ رہے ہیں یا سعودیہ کے اندر سے، تو 5 میقات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں ان سے گزرتے ہوئے احرام باندھیں گے۔ ہمارے پاس پاکستان والوں کی فلائٹ یمن کی طرف سے یلملم سے داخل ہوتی ہے جس کا نیا نام سعدیہ ہے۔ مدینہ والوں کی میقات ذوالحلیفہ ہے، نیا نام آبار علی ہے۔ شام سے فلسطین سے آنے والے لوگوں کے لیے سمندر کے کنارے پہ رابغ کے قریب جوفہ ہے، اور ریاض کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے کرن منازل ہے، نیا نام السیل الکبیر ہے۔ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عرق ہے، نیا نام زریبہ ہے۔ تو یہ 5 جگہیں ان کے درمیان سے یا ان سے ہوتے ہوئے جو بھی گزرے گا وہ مرد ہے تو اپنی 2 چادروں کے ساتھ، جس کا طریقہ ہم نے پچھلی ملاقات میں باندھنے کا بتایا تھا۔ میقات سے اگر زمینی سفر سے آ رہے ہیں تو نہا دھو کے
جسم کو خوشبو لگا کے چادریں پہن کے خواتین اپنے باپردہ لباس میں وہی ان کا احرام ہوگا جو عام پہنے ہوئے ہیں. یہاں سے عمرے کی نیت ہوگی اگر حج تمتع ہے، لبیک اللہم عمرہ. اور اگر حج قران ہے جو کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں تو پھر لبیک اللہم عمرۃ و حجہ، اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کر رہا ہوں. یہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بآواز بلند ہر مسلک ہر مذہب کلمہ گو کا عقیدے کا پرچار اور اعلان ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں حاضر ہوں. ساری تعریفیں، ساری نعمتیں، ساری بادشاہیاں تیرے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تھے، ہر بلندی پہ چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے یہ تلبیہ پڑھا ہے بغیر جھجک کے، شرم و حیا کے، حتیٰ کہ ان کے گلے بیٹھ گئے. جدہ سے یا زمینی راستوں سے آتے ہوئے جب مکہ پہنچ گئے ہیں تو عمرہ کیا جائے گا. عمرے کی تفصیل گزشتہ ملاقات میں چونکہ بیان کی جا چکی ہے، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ طواف قدوم عمرہ کے اندر آ جائے گا، جو کہ حجاج کے لیے عمرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے دایاں قدم اندر اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہوئے، اگر نماز کا ٹائم ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ کے تحیت المسجد بیٹھ جائیں گے، جماعت ہو رہی ہے تو ساتھ مل جائیں گے. اگر وقت نماز کا نہیں ہے تو اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے، مرد حضرات مطاف میں اتریں گے اور حجر اسود سے اپنا طواف شروع کریں گے، 7 چکر طواف. پھر صفا مروہ کی سعی، اس کے بعد اپنے بال منڈوا کے اگر حج تمتع ہے تو احرام کھول دیا جائے گا. اور پھر باقی دن بیت اللہ سے جڑ کر کے کثرت کے ساتھ عبادات، مناجات، دعائیں، طواف کیے جا سکتے ہیں. عمومی لوگ مسجد عائشہ جا کے تنعیم سے بار بار احرام باندھ کے جتنے دن مکے میں رہتے ہیں عمرے لگاتے رہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ نہیں ہے. اور نہ ہی تنعیم میقات ہے. صرف زیادہ سے زیادہ اس خاتون کو اجازت ہے کہ جس کو سفر عمرہ یا سفر حج کے دوران ایام سے 2-4 ہونا پڑا اور جب وہ ختم ہوئے، چونکہ وہ اس دوران میں حج کے امور ادا نہیں کر پائی، تو وہ وہاں سے جا کے احرام باندھ کے واپس آئے اور امور جو ہیں وہ رہ گئے ہیں وہ کر لیں. زیادہ سے زیادہ یہ ایام والی عورتوں کے لیے جگہ ہے، مردوں کے لیے تو بالخصوص نہیں ہے. جو ساتھ گئے تھے انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. اللہ کے ہاں معیار کثرت نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار اخلاص اور سنت ہے. اللہ کے حکم کے لیے خالصتاً، دکھانے کے لیے نہیں. اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ادا کے مطابق عمرہ کر کے جتنے دن باقی ہیں 8 ذو الحجہ سے پہلے پہلے آپ مکہ میں جماعت کے ساتھ نماز، سنن اور نوافل گھر میں، تلاوتیں، جو بھی خیر خواہی کا معاملہ ہے کر سکتے ہیں کریں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان دنوں کو بڑا عام سمجھا جاتا ہے. یہ موقع بار بار نہیں ملتے.
نشہ، سگریٹ نوشی، دیگر کئی ساری چیزیں، قباحتیں، حتیٰ کہ بالخصوص جب سے موبائل ہمارے پاس آیا ہے تو وہ سب چلتا ہے جو روٹین میں یہاں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سفر کو غنیمت جانیے، اور آپ اللہ کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمن، تو مہمان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے اللہ کے گھر میں رہیے۔ جس دن 8 ذی الحجہ ہو جائے، اسے یوم ترویہ کہتے ہیں، ترویہ، پینے اور پلانے کا دن، پانی بھرنے کا دن، مشکیزیں لینے کا دن، چونکہ اس وقت سواریاں اونٹ تھیں، گھوڑے تھے، تو جانوروں کو پانی پلانا، کیونکہ لگاتار آگے 2-3 دن مسلسل چلنا ہے، تو یہ 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کہلاتا ہے۔ آپ اپنی بلڈنگ سے، جو باہر سے آ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ جہاں بھی پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچیں گے، عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کریں گے، لیکن آپ اگر پہلے پہنچے ہوئے ہیں تو اپنی بلڈنگ سے نہا کے، جسم کو خوشبو لگا کے، احرام کی چادریں وہیں سے باندھ لی جائیں گی۔ بیت اللہ آنا ضروری نہیں ہے، کافی سارے لوگ باقاعدہ بیت اللہ آتے ہیں، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اپنی بلڈنگ سے احرام باندھ کے، انتظامی امور کے تحت آپ کو کچھ پہلے بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن 8 اصل ہے یوم الترویہ، 8 ذی الحجہ۔ ظہر سے پہلے پہلے مینا پہنچنا ہے، پیدل جائیں، سواری پہ جائیں، جو اس وقت آپ کو صورتحال ایزی ہو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ 8 ذی الحجہ یہ تاریخ مغرب تک ہے، مغرب کے ساتھ تاریخ بدل جانی ہے، اسلامی تاریخ۔ 8 ذی الحجہ کی آپ نے ظہر، عصر اور یہ 2 نمازیں، مغرب کی 9 میں داخل ہو جائے گی، ظہر اور عصر وہاں پڑھنی۔ آپ نے اسے اپنے آپ اپنے وقت میں پڑھنا ہے اور قصر کرنا ہے، جمع نہیں ہے۔ ہر نماز اپنے وقت میں ہوگی مگر قصر ہوگی، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 کی بجائے 2، اور فجر پھر 2 سنتیں اور 2 فرض جو ہیں وہ پڑھے جائیں گے۔ لیکن مغرب کے ساتھ تاریخ بدل گئی ہے، یہ 9 ذی الحجہ کی رات ہے، یہ بھی آپ نے مینا میں ہی پڑھی ہیں، اپنے اپنے وقت میں قصر کر کے۔ یہاں بڑے سارے اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، بڑے بڑے عظیم علماء آپ کو تلقین کریں گے کہ نہیں، پوری پڑھو، پوری پڑھو۔ ساری دنیا ایک طرف، میرا جو رشتہ میرے مرشد اور میرے ہادی اور راہبر رحمت دو عالم سید الرسل امام الانبیاء سے ہے، وہ میرا رشتہ کسی اور سے نہیں ہے۔ میں نے قدم بہ قدم اپنے محبوب کو دیکھنا ہے، انہوں نے یہاں پہ اپنے اپنے وقت میں قصر پڑھی ہے۔ یہاں مسجد خیف ہے جس میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے علیہم السلام، مینا کے اندر۔ اگر آپ کو موقع ملے اپنے خیموں سے، صاحب علم ہیں، صاحب معرفت ہیں، بھولنے والے نہیں ہیں، مسائل نہیں بنتے، تو وزٹ کیا جا سکتا ہے، بڑا آسان ہے، کھلی ڈلی مسجد ہے، بہترین لگژری ایسی ماحول ہے، علماء کے اندر دروس ہو رہے ہوتے ہیں، سوال و جواب کی نشستیں بھی ہوتی ہیں، دروازوں پہ بظاہر رش ہوتا ہے لیکن بہرحال اندر چانس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اہتمام کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، وگرنہ اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے گروپ کی جماعت کروائی جا سکتی ہے، اذان کہی جائے گی، اقامت کہی جائے گی، آپ 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، یہاں پورے خیمے کا ملنا سب کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ پورے سفر حج میں آپ نے اس اجتماعیت کو جو ممکن نہیں تھی رکھا، جماعت کے ساتھ ہے، لیکن جیسے جیسے موقع ملا ہے۔ اب یہاں 5 نمازیں ہماری ہو گئی ہیں، 8 کی ظہر اور عصر، 9 کی مغرب اور عشاء اور فجر۔ ذکر اذکار کے بعد آپ نے جب سورج طلوع ہوتا ہے یہاں سے روانگی فرمائی ہے، چل پڑے ہیں۔ راستے میں ایک وادی آتی ہے، وادی مزدلفہ، اسے کراس کر جانا ہے، آگے جانا ہے ہم نے ظہر سے پہلے پہلے وادی نمرہ میں، جو عرفات سے متصل پہلے وادی ہے،
جہاں آج کل مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے. اس کا فرنٹ حصہ یہ عرفات سے باہر ہے، وادی نمرہ میں ہے، اسی لیے اسے مسجد نمرہ بولا جاتا ہے. اور کچھ حصہ اس کا عرفات میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرفات میں داخل نہیں ہوئے، اس وادی نمرہ میں خیمے لگائے گئے ہیں، آپ رکے ہیں. یہاں آپ نے ظہر اور عصر پڑھی ہے اور خطبہ حج دیا ہے. یہاں ایک اذان ہوئی ہے ظہر اور عصر دونوں کے لیے. ظہر کی اقامت ہوئی ہے، 2 رکعت میرے محبوب نے پڑھی ہیں، آپ بھی 2 پڑھیں گے. پھر اقامت کہی گئی ہے عصر کی، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں قصر کر کے عصر کی نماز. میرے اور آپ کے مرشد نے خطبہ حج دیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع زندگی رہی. تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کسی وقت رکھیں گے. کہ اس وقت اقوام متحدہ کا جو اصولی چارٹرڈ ہے اور جس کے اندر انسانیت کو مد نظر رکھ کے ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے مرشد ہادی اور رہبر سید دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے وہاں پہ سب بیان کر گئے. اب اس کے بعد آپ عرفہ میں داخل ہوئے. یاد رہے کہ یہ 9 کا دن ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، اور یہ وہ سال کے پورے دنوں کا افضل ترین دن ہے جس کے اوپر انبیاء نے اپنے رب سے مانگا. اور اسی دن کا روزہ عظمتوں والا، لیکن یہاں پہ یہ روزہ نہیں ہے. میرے اور آپ کے مرشد نے علیہ الصلوۃ والسلام جبل الرحمہ، جہاں آج کل ایک اوپر مینارہ بنا کے کہا گیا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی یہاں توبہ قبول ہوئی تھی، انہوں نے چکر نکالے تھے. کافی سارے لوگ وہاں چکر نکال رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جبل الرحمہ کے پاس اونٹنی پہ میرے اور آپ کے مرشد کھڑے ہوئے، بیٹھے. مہار جو ہے وہ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑی اور آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم اس جگہ وقوف کریں گے. 1.25 لاکھ کی نفری ہے، پورا عرفات جہاں بھی کوئی ٹھہر جائے گا یہ اس کا وقوف ہو جائے گا. اور یہ حج کا وہ اہم رکن ہے، اگر یہ رہ جائے، اس سے ماقبل جو بھی چھوٹ جائے گزارا ہو جائے گا. آپ کہیں سے بھی آ کے ڈائریکٹ عرفات کے اندر مغرب سے 5 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، ایون کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے قدم رکھ لیا ہے تو آپ کو حج کا وہ اجر اور ثواب اور اعزاز اور پروٹوکول انشاءاللہ ملے گا. اگر یہ رہ گیا ہے تو پھر اگلے سال سے ہی آپ باقی معاملات کریں گے، لیکن حج آپ کا نہیں ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ لمبی دعائیں کی ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ظہر عصر پڑھنے کے بعد جب خطبہ حج ہو جاتا ہے تو سارے لوگ ماشاءاللہ سب سے پہلے اکثر سگریٹ لگاتے ہیں اور پھر لائیو آ جاتے ہیں، حج پڑھیا گیا. بس ان کے نزدیک یہی حج ہے اور کافی ہے، مبارکیں اور معلوم نہیں کیا 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 گپ شپ. یہ وہ موقع ہے جو معاشر کے میدان کو یاد کرواتا ہے. دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کے ایک میدان میں اللہ کی رحمتوں کے منتظر میرے اور آپ کے ہادی اور رہبر و مرشد نے دعائیں کی ہیں. مناجات کیجئے ملک و ملت کے لیے، قوم کی بھلائی کے لیے، انسانیت کے لیے. جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دے، جو مسلمان ہیں انہیں اسلام کا عامل اور حامل صحیح معنوں میں بنا دے. جو میرے گناہ ہیں اللہ یا امت کے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے. یہاں جب سورج غروب ہوتا ہے، دنیا کی واحد جگہ ہے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ میرے محبوب نے، آپ کے محبوب نے اعلان کر دیا ہے کہ لوگوں یہاں مغرب نہیں پڑی جائے گی، سورج غروب ہوتے ہی عرفات چھوڑ دیں، نکلیے کوچ کیجئے. یہ ہے میرے اور آپ کے محبوب کی سنت. وہاں بڑے سارے آپ کے محسن ساتھ گئے ہوئے لوگ، گروپ لیڈرز کھڑے ہو کے باقاعدہ روکتے ہیں
او بھائی جانا نہیں ہے مغرب پڑھ کے جانا، نماز قضا نہیں کرنا، معذرت کروں گا۔ ان کا علم بہت زیادہ ہوگا، ان کے پاس ماشاءاللہ ڈگریاں بھی ہوں گی، مجھے اس چیز کا انکار نہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ میرے مرشد سے زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، دین ان پہ نہیں اترا۔ ہزاروں دلیلیں لے کے آ جائیں، تعویلیں لے کے آ جائیں، جتنی مرضی گہرائی لے کے آ جائیں، میں حج کے مناسک اپنے محبوب سے سیکھ رہا ہوں، میں ان کا امتی ہوں۔ اگر وہاں جا کے بھی آپ نے مسلکی جنگ ہی لڑنی ہے تو پھر حج رہنے دیجیے۔ پھر ہر مسلک کہہ رہا ہے کہ اس کا نہیں ہوا، اس کا نہیں ہوا، اس کا نہیں ہوا۔ آپ یہ پتا کریں کہ میرے مرشد نے کون سا کام کیسے کیا ہے۔ آپ نے روانگی فرمائی ہے، روانہ ہو جائیے۔ وہاں سے چل کے مزدلفہ پہنچنا ہے، جب بھی پہنچے، جلدی پہنچے یا بدیر پہنچے، وضو کیا جائے گا، اذان ایک کہی جائے گی، اور پھر تکبیر کہے جائے گی، 2 لوگ، 3 لوگ، 5 لوگ، 10 لوگ، 50، 100، جتنا مجموعہ اور گروپ ہے، آپ اقامت کے ساتھ 3 رکعت مغرب پڑھیں گے، پھر اقامت کہی جائے گی اور عشاء پڑھی جائے گی۔ یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھتے ہی آرام فرمایا، بڑے سارے لوگ تسبیحات پکڑ کے یہاں بھی اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ میں جاگ سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میرے محبوب بھی جاگ سکتے تھے، مگر جو اگلا دن آنے والا ہے تھکا دینے والا ہے، لہٰذا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی سو گئے، آپ کے ساتھی بھی سو گئے، اور یہاں سونا بھی عبادت ہے۔ اور میرے کاغذوں میں واللہ تعالی عالم، ساری دنیا میں کسی بھی دھرتی پہ سو کے دیکھیں وہ مزہ نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے اہل دل، اہل نظر، اہل علم، اہل پیسہ، مال دولت والے، امیر غریب کے فرق کے بغیر اس پتھریلی زمین کے اوپر جب لیٹتے ہیں تو اللہ کی قسم، وہ جو مسجد دیکھ کے اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کبھی اس میدان میں بھی آ کے دیکھیں، کتنے بڑے بڑے ہیرے میرے رب نے مٹی میں لٹائے ہوتے ہیں اور وہ فخر سے لیٹے ہوتے ہیں، وہاں پہ احساس کمتری کوئی نہیں۔ سونا عبادت، سوئیے۔ بڑی ساری دنیا کہے گی اٹھلا یار پھر راتا نہیں لبڑیاں، ہم کہیں گے سو جا یار، پھر ایسی سنت کے مطابق نیند کا موقع نہیں ملنا۔ لیٹیے، آرام کیجیے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں میرے مرشد نے علیہ الصلوۃ والسلام تہجد بھی نہیں پڑھی۔ اب جب فجر کا ٹائم ہوگا، اذان ہوگی، اقامت ہوگی، 2 سنتیں پڑھی جائیں گی، پھر 2 فرض۔ یہ ہے آپ کی مزدلفہ کے اندر 3 نمازیں، عرفات میں ظہر اثر 2 نمازیں، مینا میں 8 کو ظہر اثر اور 9 کی رات کو مغرب اور عشاء اور فجر، یہ آپ نے 5 وہاں پڑھی اپنے اپنے وقت میں قصر کر کے، عرفات میں جمع کر کے قصر کر کے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جمع کر کے قصر کر کے، فجر پڑھ کے آپ وہاں پہ پہاڑ تھا مشعر الحرام، وہاں گئے اور آج وہاں مسجد مشعر الحرام بنی ہوئی ہے۔ آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے لمبا ذکر کیا، یہاں پچھلی رات ہی لوگ ہانکنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا فاصلے پہ آگے مینا ہے، سنت کے مطابق فجر پڑھیے، آہستہ آہستہ، نو پرابلم، سب ہو جائے گا۔ آپ 50 لاکھ ہیں، 40 لاکھ ہیں، ملینوں میں ہیں، اللہ نے یہاں سے سب کو گزارنا ہے، اللہ کو نہیں پتا، وہ ٹریفک اس کی ہے، کل فی فلک یسبحون، چلے گا، صرف حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوتا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ذکر اذکار کے بعد یہاں سے روانگی ہوگی۔ مینا کے اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی محصر آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں پہ عذاب اتارا تھا۔ یہاں سے میرے محبوب تیز ہو گئے تھے۔ اگر موقع ملے تو اس جگہ پہ اشارے موجود ہیں، آپ تیزی سے گزریں گے، گاڑی ہے، آپ خود ہیں،
اور اگر رش ہے تو ظاہر ہے آپ زیادہ تیز نہیں چل سکتے، اسی لیول پہ چلیں گے جو ایک ٹریفک کا بہاؤ ہے۔ مینا پہنچیں گے، مینا میں جب انٹری لیں گے، مزدلفہ والی سائڈ سے انٹر ہوتے ہوئے سب سے پہلے چھوٹا جمرہ آتا ہے جسے چھوٹا شیطان کہتے ہیں۔ شیطان کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، جمرات ان کو بولا گیا ہے، عقبہ بولا جاتا ہے، یہ چھوٹے والا اسے آج کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اکثر لوگ مزدلفہ سے کنکریاں ساتھ اٹھا لیتے ہیں، پہلے دن کی 7، پھر باقی دن کی 21 کر کے جمع کر لیتے ہیں۔ کوئی اس کو دھو رہا ہوتا ہے زمزم سے، کوئی کیسے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے لے لے یا مینا سے بھی میسر ہیں، پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں، چنے کے دانے کے برابر چھوٹی کنکریاں۔ آج دوسرے جمرے کو بھی چھوڑ دیا جائے گا جو درمیانہ ہے، وسطی کہا جاتا ہے۔ جب تیسرا جمرہ آئے گا، جو نئے دور کے نئے تقاضے ہیں اس کے مطابق جدید ترین سہولیات میسر ہیں، رش جتنا مرضی ہو گھبرائیے مت، تھوڑا حوصلہ رکھیے، سب انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ اور بالخصوص تجربہ اپنا اپنا ہے، اگر آپ اس سائیڈ سے لوگ آ رہے ہیں، یہاں پہ رش ہے، ان سائیڈوں پہ رش ہے، ادھر رش ہے، تھوڑا گھوم جائیں۔ جگہ تو بہت وسیع بن گئی ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی گھوم جائیے، اس والی سائیڈ پہ رش نہیں ہوتا اتنا، اور اگر ہے بھی تو تھوڑا ویٹ کریں، دھکا نہیں آ رہا، لوگ نکلنے دیں، تھوڑا اندر گھسیے۔ صرف اللہ ان لوگوں سے بچائے جو اس وقت چھتری یا چھتر وغیرہ یا غصے میں آ کے روڑا پتھر اور شیطان کو سارا مار رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہاں بھی لطیفے بنائے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے پڑھے لکھے پروفیسر صاحب تھے، ایک دن آئے تو کہنے لگے، یار میں جدو گیا نا، میں ماری نہ پہلی روڑی تے کنکر تے مینوں اگوں کہن لگا، اوئے چودھری تو ہی وٹے مارے گا سانو اج، تو تے اپنا ہے۔ اگر تو ضمیر کو سمجھانے کے لیے کوئی اندر کی آواز ہے تو بیسٹ، اگر لطیفہ گوئی ہے یا لطیفہ بازی ہے تو معذرت، یہ اللہ کے شاعر ہیں، یہاں لطیفے نہیں۔ یہاں پہ جوش اور جذبہ اور گالیاں نہیں۔ اس سائیڈ پہ آپ کے قبلہ ہوگا، یہاں سے جیسے بنا ہوا ہے، قبلے والی سائیڈ سے ادھر ہو کر کے اگر جگہ ملے تو بیسٹ ہے۔ سنت کے مطابق بھی اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ایک کنکری حوض میں پھینکنی، آٹومیٹکلی اسے لگ کے نیچے گرنی ہے، ویسے نہیں گرتی۔ اور اگر ڈائریکٹ آپ کا نشانہ ہے، لگ جاتا ہے، اتنے آپ قریب ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اتنی دور سے نہیں ماریں کہ ماشاءاللہ حاجیوں کی کھتیاں اور ان کے سر پھٹیں۔ معذرت کے ساتھ یہ حرم ہے، لحاظ رکھیے گا، تھوڑا قریب چلے جائیے۔ یہاں اپنے 7 کنکر مارنے ہیں۔ اب یہ 10 تاریخ ہے، جب سورج طلوع ہونے سے پہلے، پتہ 10 کب شروع ہو گئی تھی؟ جب ہم عرفات سے چلے تھے، مغرب کے ساتھ ہی 10 کی رات تھی۔ ہم کہاں رکے؟ مزدلفہ میں۔ 10 کے دن کو ہم پہنچے مینا میں، اور مینا میں پہلا کام ہے کنکریاں مارنا۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ اگر آپ منہر میں آپ کی الیک سلیک ہے، کوئی معرفت ہے تو آپ کر سکتے ہیں جا کے، نہیں تو جو آپ نے قربانی جس شرکے کو، جس کمپنی کو، جس بنک کو دے رکھی ہے، آپ کی وہ قربانی چیک کر کے پورے رولز کے ساتھ، قاعدے قانون کو، شروط کو مد نظر رکھ کے، وہاں پہ علماء، طلباء، اہل علم، جانوروں کی اچھی خاصی چھانٹی، ایسے وہ نہیں آنے دیتے، ہمارے طرح کا ماحول نہیں ہے، وہ قربانی آپ کی وہاں ہو جائے گی۔ تیسرا کام سر کے بال منڈوانے ہیں۔ عمرے پہ ٹنڈ کروائی ہے، یہاں بھی ٹنڈ کروائی جا سکتی ہے۔ عمرے پہ چھوٹے کروائے تھے، یہاں پہ چھوٹے بھی کروائے جا سکتے ہیں، ٹنڈ بھی کروائی جا سکتی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا تھا، بال منڈوائے، ٹنڈ کروائی تھی۔ تیسرے کام کے بعد اب آپ اپنے احرام کی چادریں کھول کے جو بھی آپ کو لباس ایزی لگتا ہے وہ پہن سکتے ہیں۔ 10 تاریخ کو آپ کے 3 کام ہو گئے ہیں۔ اسے حل اصغر کہتے ہیں۔ ازدواجی تعلقات کے علاوہ باقی معاملات آپ پہ ختم، سوائے اس کے کہ اب آپ نے جا کے مکہ میں دوبارہ سے طواف کرنا ہے، اور یہ طواف حج، طواف زیارہ یا طواف افاضہ، 3 نام ہیں اس کے۔
پہلا طواف قدوم ہے، یہ طواف حج ہے یا طواف زیارہ ہے یا طواف افاضہ؟ طواف کیا جائے گا جہاں بھی جیسے بھی موقع ملے، 2 رکعت نماز طواف پڑھی جائے گی۔ حج تمتع میں ہیں صفا مروہ کی سعی 7 چکر، جب یہ مکمل ہو جائے تو وہاں سے آپ نے پھر واپس آنا ہے، مینا پہنچنا ہے، مبیت رات کو آ کے سونا مینا میں۔ اکثر لوگ وہاں بازاروں میں نکل جاتے ہیں گھومنے پھرنے، حج ہو گیا ہے، موج مستی ہے، چلیں گھومتے پھرتے ہیں، نہیں، مینا واپس آئیے، یہاں رات لیٹیے۔ اگلے دن جب سورج سر سے تھوڑا ڈھلے، زوال کا ٹائم، یہاں پہ نماز فجر بھی آپ نے وہاں جا کے پڑھنی ہے، عشاء مکہ میں ملے جہاں ملے، مغرب جہاں میسر ہو پڑھی جائے گی۔ ظہر سے پہلے جب زوال ہوتا ہے تو کنکریوں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، کنکریاں مار کے ظہر پڑھ لیں، ظہر پڑھ کے کنکریاں مار لیں۔ اپنے وقت میں مینا میں پھر نمازیں قصر ہی ہوں گی، اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائیں گی، لیکن آج کنکریاں آغاز کیا جائے گا چھوٹے جمرے سے، 7 وہاں پہ، پھر درمیانے پہ 7 وہاں پہ، پھر بڑے پہ اور 7 یہاں پہ۔ اسے کہتے ہیں رمی جمار۔ اپنے اپنے ٹائم میں نمازیں مبیت مینا میں۔ اب اگر کسی کو جلدی ہے اور آج جانا چاہتا ہے، پیچھے اس کا کوئی کام معاملہ تھا، تو وہ 11 کی کنکریاں مار کے جا سکتا ہے، بعد میں آ جائے، پھر آ کر کے یہاں مل جائے۔ یا کوئی ایسے کرنا چاہتا ہے کہ اگلے دن 12 کو کنکریاں مار کے ظہر پڑھ کے عصر سے پہلے پہلے نکلنا چاہتا ہے، چلا جائے۔ فمن تعجل فی یومین، 11 اور 12 کو کنکریاں مار کے رمی جمار کر کے یہ چلا جائے، فلائٹ جلدی ہے، آخری طواف الوداع کرے، حج مکمل ہے، اللہ کی سپرد۔ اگر کوئی ٹھہرنا چاہتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کو بھی، 12 کو بھی اور 13 کو بھی، یہ ایام تشریق ہیں، ایام اکل و شرب ہیں، قربانی کرنا، گوشت کھانا، کھلے مسکینوں کو دینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کروائے، 63 خود کیے، باقی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے، اور کہا کہ گوشت جو ہے وہ باقاعدہ ان اونٹوں میں سے ایک ایک بوٹی لی گئی، پکایا گیا، آپ نے گوشت بھی کھایا، شوربہ بھی پیا، اور کہا کہ کھلیں جو ہیں وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ تو یہ 13 تاریخ کو بھی آپ کنکریاں مار کے یہاں سے پھر نکلے ہیں، اور بیت اللہ میں جب بھی آپ نے واپس آنا ہے، آخری کام مدینے آنا ہے یا اپنے ملک واپس آنا ہے، تو آخری طواف حج کا جو ہوگا وہ طواف الوداع ہوگا، اور سب سے آخر میں یہی کام ہونا چاہیے، آپ کا حج مکمل ہے، اللہ قبول کرے۔ حضرات موٹے موٹے کام جو ذکر کرنے تھے وہ کر دیے، اب کچھ سوالات ہیں، مسائل ہیں جو درپیش ہوتے ہیں۔ ایک سوال جو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے کہ مائیں بہنیں یہاں سے حج کے لیے روانہ ہو رہی ہیں، اللہ نے بناتے آدم کے ساتھ، بناتے حوا کے ساتھ جو معاملہ رکھا ہے، وہ ایام درمیان میں آ رہے ہیں حج کے دوران، تو کیا کریں؟ ڈاکٹر سے مشورہ کرتی ہیں، اگر تو آپ نے فطرت پہ رہنا ہے تو نو پرابلم، یہ بھی ایک مزہ ہے، امتحان اللہ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے تھوڑا ہے، جس نے وہ فرض کیا اس نے یہ بھی لکھا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے سب کام ہوئے ہیں۔ میرے محبوب کی اہلیہ کے ساتھ ایام حج میں یہ ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ سارے کام کریں جو حاجی کرتا ہے، طواف قرآن کا معاملہ نہیں ہوگا، نماز ویسے نہیں ہے۔ تو جب جانے لگے تو کہنے لگی کہ سیدہ کہ سب کے تو ہو گئے حج، میرے تو امور رہ گئے ہیں۔ آپ نے ان کو بھائی کے ساتھ تنعیم بھیجا جہاں مسجد عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے احرام باندھ کر کے آئیں، اور جو کام رہتے تھے وہ کیے، اور پھر جو ہے وہ واپسی روانہ ہو گئیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اتنی گنجائش ہے، اور یہ طبی ہے، طبی رہنے دیں تو بہتر ہے۔
ہاں اگر آپ کا دل نہیں مانتا، ڈاکٹرز اجازت دیتے ہیں تو اس کے لیے میڈیسن مارکیٹ میں میسر ہے، لی جا سکتی ہے، اگرچہ مضر صحت ہے، بعد میں کافی سارے مسائل بھی کرتی ہے، روٹین خراب کرتی ہے، بہرحال سوال کرتے ہیں تو گنجائش اس کی موجود ہے، جواز اہل علم اہل فتویٰ دیتے ہیں کہ گنجائش موجود ہے، کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ عام مسئلہ۔ دوسرا جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس حج کے دوران ہم بار بار یہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ بھائی آپ کو روکے گا کوئی نہیں، صرف ایک چیز روک سکتی ہے، وہ ہے سنت۔ میرے محبوب نے سفر حج میں کوئی 4 5 6 عمرے نہیں لگائے، مدینہ سے آئے تھے، مدینہ سے آئے تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ مدینے کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدینے میں رہنے والے کو بھی حج کرنا ہوگا تو مکہ آنا پڑے گا، حج کے سارے امور مکہ میں ہیں۔ ہاں ہم گئے ہوتے ہیں، پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی عظیم ہستی، کائنات کی عظیم ترین مسجد، تو پھر شاید ہی کوئی دنیا میں ہو جو کہے کہ میں نے نہیں جانا، وگرنہ من کھینچ رہا ہوتا ہے اور جانا بنتا ہے، لیکن حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے کافی سارے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں مسجد نبوی میں روزے کے گرد گھوم کے کہ یہ چونکہ کعبے کا کعبہ ہے لہذا حج مکمل یہاں ہوگا۔ میں نے بڑے سارے لوگوں کو وہاں یہ کاٹتے دیکھا ہے، اور جن کے مرشد میرے محبوب سے بھی بڑھ کے کوئی بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پائیا حج مکے چ ہویا ہے، پائیا مدینے چ ہویا ہے۔ میرے ساتھ ایسے میرے دوست ہیں جاننے والے جیڑا باقی ادھا حج پاکستان چ اپنے مرشد کی قبر کے گرد 7 چکر لگا کے کہتے ہیں ہون حج پورا ہویا ہے۔ وہ اپنا حج ادھورا لے کے آتے ہیں، اور یہاں باقاعدہ آ کے پاکستان میں ایسی جگہ موجود ہیں جن کی قبروں کے گرد گھوم کر کے کہتے ہیں کہ یہ حج ہے۔ میرے مرشد جو کعبہ کے بھی کعبہ تھے نا، وہ بھی کعبہ میں ہی جا کے جھکتے تھے، وہ بھی کعبہ کو بیت اللہ بناتے تھے، وہ اسی کو اپنا قبلہ مانتے تھے، وہ ادھر منہ کر کے ہی نمازیں پڑھتے تھے، ادھر چہرہ کر کے ہی دعائیں مانگتے تھے۔ جناب انہوں نے مدینہ چھوڑ کے ہی مکہ جا کے حج کیا تھا۔ لہذا زیادہ فلسفی بن جائیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، کہیں پہ بھی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور اگر دنیا تصوف میں آپ چلے جائیں تو میں پھر بھی کھینچ نہیں سکتا، اشارہ کر سکتا ہوں کہ آگے موڑ ہے، اوور ٹیک کرنا منع ہے، آگے سنت ہے، آگے فلاں ہے، بتایا جا سکتا ہے، بند نہیں ہم باندھ سکتے۔ یہ زبردستی کا سودا نہیں، یہ محبت کا، ایمان کا اور اطاعت کا اور سنت کا اور طریقت کا معاملہ ہے۔ ایک سوال جو اور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب میں یہاں سے اپنے کفن لے کے گیا ہوں، زمزم سے دھو لوں؟ جناب دھو لے، وہاں علماء نہیں دھونے دیتے، کہتے ہیں کہ بدعت ہے۔ آپ اتنی دور سے لے کے گئے ہیں، زمزم سے دھو کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم سے دھلا کفن مجھے مل گیا تو کچھ نہیں ہوگا، تو میرے بھائیو یہاں تو نعتوں میں مشہور کر رکھا ہے کہ محبوب کو ماننے والوں کا کفن میلا ہی نہیں ہوتا۔ کہانیاں بڑی ہیں، داستانیں بڑی ہیں۔ زمزم بڑا اعزاز ہے، اور اس کا شرف کیا ہے؟ لما شرب، جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے اللہ وہ مقصد پورا کرتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ اس نیت سے پی لیں کہ اللہ مجھے عذاب قبر نہ ہو، پئیں، مگر کفن دھونے سے بات نہیں بنے گی۔ ایسے ہی ہوتا تو میرے محبوب جب آئے تھے تو بھیج دیتے، کفن کئی سارے دھل کے آ جاتے، لیکن آپ کا کفن جو ہے وہ پیور لٹھے کا، کورا لٹھا، یمن سے آیا ہوا سوتی، ان 3 چادروں میں جو سہولی تھی، یمنی تھی، ان میں دیا گیا تھا۔ حالانکہ آپ تو اتنا عرصہ مکہ آنا جانا سب کچھ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، باقی آپ کے دل مانے کی بات ہے۔ بڑے سارے لوگ لگے ہوتے ہیں، دھو رہے ہوتے ہیں، پانی بھر رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، بہرحال ان کی شرن کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال کہ سفر حج میں بیت اللہ کے ساتھ چپکنا اور چومنا کیسا ہے؟ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے، ضروری ہے، جائز ہے، فرض ہے، اور اگر پوچھ لے تو کہتے ہیں منع نہیں ہے۔ میرے بھائی عبادت اصل میں ہوتی منع ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں، اصل میں عبادت منع ہے اللہ کہ اس کی دلیل سے ثبوت مل جائے۔ فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5، چھٹی کیوں نہیں؟ دلیل کوئی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے ہر رات پڑھی ہے سوائے مزدلفہ کے،
تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، قیام اللیل فرض نہیں ہے، تاکید بہت ہے، مگر دلیل کوئی نہیں ہے فرض کی۔ کل کو مجھے کہے جی منع دکھا دیں، تو میں کہاں سے منع لاؤں گا؟ اصل ہی منع ہے، عبادتوں میں اصل منع ہوتی ہے، اور معقولات اور مشروبات میں اصل حلت ہوتی ہے۔ کوئی کہے جی کھانے کی دلیل، اصل کھانے کی دلیل ہے، میں حرمت کی دلیل لاؤں گا۔ بیت اللہ کو چومنا، چاٹنا، آنکھوں سے لگانا، کپڑا پھیرنا، اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دینا، میں بیت اللہ نال پھیر کے لے آیا جی، انہوں اکھاں تے رکھ کے سویا کرو، ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ میرے مرشد نے صرف حجر اسود کو چوما ہے، اور مرشد کے پاس پڑھنے والے مریدوں نے اعلانیہ کہا تھا حجر اسود کو، جناب عمر تیری عظمت کو سلام، تربیت کو سلام، کہتے ہو حجر اسود سن، لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، جنت سے اترا ہے، نفع نقصان نہیں دے سکتا تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک لما قبلتک، میرے مرشد نے تجھے ہونٹ نہ لگائے ہوتے اور میری اپنی آنکھوں نے دیکھا نہ ہوتا تو عمر تجھے کبھی چومتا نہ۔ یہ میں سنت سمجھ کے چوم رہا ہوں، نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے ان پتھروں کے بارے میں؟ یہ میری مرشد کے دربار کے رنگ کا پتھر ہے، میں نے سوٹ بھی اسی کلر کا پہنا ہے، کیپ بھی وہی لگا لی ہے، میں نے سارا کچھ سمجھ کر لیا۔ یہ سفید آیا تھا، ابیض تھا، اسود ہو گیا ہے۔ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ ہم جو پتھر خریدتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں سارا ماربل ہوتا ہے، مسجد کے لیے خریدا جاتا ہے، ہم کہہ کے آتے ہیں مسیطیں لگنا ہے، لیکن ان میں سے جو پلاٹ مسجد کے لیے خریدا ہے، کوئی محراب کی جگہ بن جاتا ہے، سجدے کی جگہ، اور کوئی واش روم کی جگہ بن جاتی ہے۔ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا۔ یہ پتھر خاک بدلیں گے، میری قسمت کو میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے۔ کافی سارے حجاج وہاں مکے اور مدینے میں پتھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ پیور ایرانی ہے، جیسے زعفران ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کتے ایران دا لب جائے، اسی طرح پتھر بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لے آ جتنے مرضی لے آ، میں نے شاید ہی مکے کی کوئی پہاڑی ہو جہاں کا پتھر اپنے بیگ میں نہیں رکھا ہوا تھا، اس لیے نہیں کہ اس سے میرے حالات بدلیں گے، اس لیے کہ ان پتھروں پہ لیٹ کے میرے بلال نے پھر بھی کلمہ پڑھا تھا۔ پتھر رستے کی رکاوٹ نہیں بنتے اگر ایمان کا فیض جاری ہونے لگے حضرات۔ اس لیے چومنے کو حجر اسود تک رہنے دیں، موقع مل جائے۔ اچھا، یہ چومنا سنت ہے، کسی کو تکلیف دینے سے بچنا فرض ہے اور دینا حرام ہے۔ سر پھاڑ کے، خون و خون ہو کے، ننگے ہو کے، چادریں اتروا کے پھر جا کے اگر چوما تو کیا چوما؟ حج ہوتی ہی وہ ہے جس میں رفث نہیں، جس میں فسوق نہیں، جس میں جدال نہیں، جس میں لڑائی نہیں، جس میں قتال نہیں، تم تکار نہیں، گالی گلوچ نہیں۔ بڑے مواقع آتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے دور میں تو تھے، اب کا پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اذان کے ساتھ ہم ویٹ کرتے تھے، لائن لگ جاتی تھی، لائن میں آ جاتے تو کئی چانس مل جاتے تھے حجر اسود کو چومنے کے۔ بہرحال ایک اور چیز، بڑے سارے لوگ نماز کے اندر منتظر ہوتے ہیں، سلام ابھی امام نے پھیرا نہیں اٹھ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، چل کے لائن لگا لیں۔ بھئی سلام پھیرنا بھی ضروری ہے۔ خیر، ایک اور بڑا سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ میں بال صفا مروہ کی سائی کر کے نہیں کٹوا سکا عمرے میں، کیا کروں؟ جناب آپ بلڈنگ میں جا کے کٹوا لیں، راستے میں نائیوں کی دکانیں ہیں، جب کٹوائیں گے تب آپ پہ احرام کی جو ہے وہ شرطیں ختم ہونی ہیں، جو حدود کو یود ہیں، آپ احرام سے تب نکلیں گے۔ کسی شخص نے جا کے یاد نہیں رہا، نہا لیا، چادر اتار لی، یاد نہیں رہا، پتہ نہیں تھا، اللہ معاف کرنے والا۔ کافی سارے لوگ آپ کو ملیں گے، قدم قدم پہ دم ڈالتے جائیں گے، قربانی کر دیں، جانور دے دیں۔ بہرحال اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ دے لیں، وگرنہ قدم قدم پہ دم نہیں ہے۔ ایک اور بڑا اہم سوال جو اکثر منا کے حوالے سے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوچھا گیا،
کہ محبوب میں نے پہلے کنکریاں نہیں ماری، میں نے قربانی کر لی ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے کنکریاں، پھر قربانی، پھر بال منڈوانا، اور پھر جا کر کے طواف اور سعی ہے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو قربانی پہلے کر لی، آپ نے کہا فل ولا حرج، ہو گیا نا، پتہ نہیں تھا، چل کوئی بات نہیں۔ آپ نے اسے ایک اور لیلا نہیں ڈال دیا، ایک اور دم نہیں ڈالا، ترتیب یہی تھی، نہیں ہو سکی، نو پرابلم، اتنے رش میں ہو جاتا ہے۔ ایک اور آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں ماری ہیں، قربانی نہیں کی، بال منڈوا لی ہیں، کیف ولا حرج۔ تو یہاں جتنی نرمی میرے محبوب نے رکھی ہے اتنی رکھی ہے، جتنی رکھی ہے اتنی رکھی ہے۔ یہ حج سے ریلیٹڈ موٹے موٹے معاملات ہیں۔ ایک سوال جو کامن ہے اور عام ہے کہ خواتین حج کے دوران ایام سے دو چار ہو گئیں، فلائٹ بھی ہے اور واپس بھی جانا ہے، طواف زیارہ، طواف حج یا طواف افاضہ رہ گیا ہے، ٹائم ہی نہیں مل رہا، کیا کریں؟ واللہ تعالی عالم، واللہ تعالی عالم۔ اگر تو کوئی رکنے کا چانس بن سکتا ہے، فلائٹ آگے پیچھے، جو کہ بعد میں بڑے مسائل بنتے ہیں، تو کر کے آ جائیں، یا پھر جب مدینے سے لوٹنا ہے، کچھ لوگ پہلے ہو آتے ہیں مدینے سے، واپسی جلدی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بعض فقہا نے، محدثین نے، علماء نے کہا ہے کہ جس نے حج کیا ہوا ہے اس کی نیابت کسی کو دے کے آ جائیں، چلے وہ آپ کی طرف سے کر لے اللہ کی سپرد، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال مسائل ہیں، ایشوز ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ طواف وداع بھول جاتے ہیں، وہ جی میں نے کرنا تھا، بس وہ ساز و سامان زمزم بھرتے بھرتے وہ جلدی جلدی انہوں نے گاڑیوں سے نکال لیا، بھاگم بھاگ رہ گیا۔ جب آپ وطن آ گئے ہیں، واللہ تعالی عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، وہاں کوئی ہے تو نیابت کے لیے کہہ دیں، کوئی کر لے، نہیں تو اللہ کی سپرد، اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ظاہر کے معاملات میں نہیں۔ حضرات یہاں تک تو تھا حج، دیگر بڑے سارے مسئلے مسائل آئیں گے، لیکن یہاں مجھے گزارش کرنی ہے کہ حج کا تھیم کیا ہے اور یہ سبق کیا دے رہا ہے۔ انسانیت کو جمع کر کے اس کے لیے آپ سورہ حج ضرور پڑھیں، یا پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، بہتر ہے پہلے پڑھ لیں، آپ کو پتہ ہو کہ حج کا میسج کیا ہے، ترجمے کے ساتھ ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ آپ کو مولڈ بھی کرے گا، فولڈ بھی کرے گا، دل کو نرم بھی کرے گا، پتھر کو مکھن بنائے گا۔ شرط یہ کہ پڑھیں دل سے، اور یہ سمجھ کے کہ شاید میری زندگی کا آخری سفر ہو، اللہ اسے حج مبرور بنا دے، اور حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کوئی اور نہیں ہے۔ اور یوں بالکل بندے کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ سابقہ سب ریموو کر کے، ختم کر کے، نئے سافٹ ویئر کے ساتھ 0 میٹر کر کے اس کو جو ہے مارکیٹ میں لانچ کر دیا جاتا ہے، جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تھوڑی جرت پکڑ لیتے ہیں، پچھلے میں گناہ معاف کرا آیا اور نویں کرنے نہیں۔ اس کی اصل اللہ کی توحید، بندوں کے ساتھ تعلق، انسانیت کے حقوق، یہ پورے سفر حج میں آپ کو نظر آئیں گے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ قائم ہے، توحید کا درس قدم قدم پہ ہے۔ اگر حج میں بھی جا کے آپ نے توحید نہیں سیکھی تو پھر اپنی قسمت کے اوپر افسوس کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں، زیادہ کچھ نہیں۔ یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے کہ وہاں حج کر کے بھی آ کے طواف یہاں قبروں پہ کرتے ہیں، وہاں سے حج کر کے اپنے کانوں سے عرفات کے اندر سنا حج ہو گیا، داتا دربار دیکھ لاؤ، حج ہو گیا ہے، فلاں جگہ یہ کر دے، میں نے منت مانی ہوئی تھی۔ او اللہ کے بندے، اس سے بڑی کوئی جگہ ہے تیرے پاس کوئی اور؟ یہ تو تھا وہاں کا معاملہ۔ واپسی پہ آ کے بار بار حج کر کے الحاج بن گئے۔ ایک وہ بھی سوچ ہے کہ حج نہیں کریں، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ یہ سوچ کے اوپر میں بات کر چکا ہوں پہلے کہ یہ فکر مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے، جو ہی اللہ ہمت دے اسے کیا جائے گا، کیا جائے گا۔ باقی رہ گیا ادھار اٹھا کے، ضرورت نہیں، استطاعت میں نہیں ہے۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کی استطاعت ہے تو گھر میں جنگ مت ڈال لیں،
جس پہ فرض ہو گیا ہے وہ کر ہے، اللہ کوئی آگے سبب بنا دے گا۔ پہلے محرم کی ضرورت ہوتی تھی، اب تو محرم کی بھی شرط اٹھا دی گئی ہے۔ بہرحال یہ انتظامی امور میں اٹھائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط ویسے کی ویسے برقرار ہے کہ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کرے گی، بھلے جتنا مرضی رفقا مامونہ ہو، ساتھ میں بہنیں ہوں، بھائی ہوں، یہ سالی بن کے جائے، یہ چچی بن کے جائے، کیونکہ بغیر محرم کے وہاں عورتوں کے ساتھ جو حشر ہوتے ہیں ان آنکھوں نے 6 سال دیکھے ہیں، اور کس قدر بدترین احوال اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے یہ وہ جانتا ہے جو جاتا ہے۔ یہ اپنی کہانی کسی اور کو شاید بتا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے جو محرم کا یہ معاملہ رکھا ہے اس کے ساتھ جائیں، اور واپس آ کے حج کرنے کے بعد ہم ماشاءاللہ جو کرتے ہیں اس کے اوپر ہماری وہی سابقہ روٹین، وہی بے ایمانی، وہی ناپ تول میں کمی، وہی ہماری کرپشن، وہی ہمارا جھوٹ۔ الحاج لکھ لیا گیا ہے، ممبر پہ چڑھ کے حج کر کے حاجی صاحب سر پہ قرآن رکھ کے پھر دین میں جھوٹ بولنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ حاشا وکلا، ایسے نہیں ہے، ایسے مت کریں۔ ویسے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن بابا جی نے نقشہ کھچیا ساڈا ہی ہے۔ وہ جڑا کہندے نے نا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ ہم چیک کر کے دیکھ لیں، ہمارے حج کے دوران خون بہا رہے ہوتے ہیں، دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، فراڈ دین کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، فرائض کے معاملے میں، نوافل کے معاملے میں، وہاں بیٹھ کے قوالیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جانے دیجیے، تھوڑا ترس کھائیں اپنے بھی حالات پہ، کچھ سمجھیے کہ یہ سفر کتنا مقدس ہے۔ بڑی ساری دنیا کو میں نے یہاں بدلتے دیکھا ہے، تبدیل ہوتے دیکھا ہے، مگر بڑے سارے دنیا پہلے سے بھی زیادہ پتھر دل ہو کے، سخت دل ہو کے یہاں لوٹتی ہے۔ تو وہ کام نہ کریں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ دلاں دے پھٹ تسیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ کتنی ٹوپیاں لے کے آئے ہیں؟ میں جی 70 قسم کی 70 ملکوں کی کیپس لے کے آیا ہوں، میں نے بڑی دی ہیں، لیکن جن سے صلہ رحمی کا تعلق تھا ان کو سلام نہ جاتے ہوئے لیا ہے، نہ آتے ہوئے ملا ہے، نہ بہنوں کو بلایا ہے، نہ بھائیوں کو بلایا ہے۔ بڑے سارے مجبور حالات کے، ٹھیک ہے بھائی تو کر سکتا ہے، لیکن منع ہے۔ دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو۔ کچھ اوتھے کر کے جان لگیا ایتھوں کر کے گیا سی، حاجی صاحب ایتھے چلے نا، اتنے اونٹ ہوئے ہیں، اتنے چھترے ہوئے ہیں، اتنے بکرے ہوئے ہیں، اتنے ویڑے ہوئے ہیں، آندیاں میرے انہیں ویڑے ٹھا دو، ماشاءاللہ ٹھا دیتے نے۔ نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو۔ حج کر آئے نے، ہن فرض نہیں پڑھنے، اپا نماز دی کی لوڑ ہے۔ ایک حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے والد صاحب کہہ رہے تھے یار نماز نہیں پڑھتا، انہوں کوئی سمجھاؤ۔ کہندا ابا چپ رہا کر، کنیاں پڑھنا دن چ؟ کہندا 5۔ عمر کنی ہوں؟ حساب کتاب لگا رہا ہے 60 سال۔ ان کے دن بنا لیں 360، 360 کو ضرب دے لیں 5 سے، پھر انہوں اگے 60 نال دے لو۔ ابا تیریاں ساری زندگیاں دی ہونیاں نہیں بندیاں جنی میں ایک نماز اتنے پڑھی جماعت نال تے 27 لاکھ دا ثواب لایا، میریاں تے 27 لاکھ ہو گیا، میں کی کرنی ہے پڑھ کے؟ میرے کھاتے پورنے، تو اپنی فکر کر۔ نہیں، میرے مرشد نے حج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑی، فرض نہیں چھوڑے، حقوق العباد کے اوپر جو ہے وہ ڈھیل نہیں دی، وہ ویسے کی ویسے ہے۔ فرض بلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا تے پج پج مسیتی جاندے ہو۔ کچھ سانوں بھی دسو لالا جی، کی کیتی جاندے ہو؟ حج ہی کیتی جانے ہیں جی، اور کی کیتی جانے؟ بابا جی تسی حج دے دور چندے تانوں دستے۔ تو اس لیے بہرحال مذاق اور استہزاء اپنی جگہ پہ، ہمارے حالات اور مجبوریاں اپنی جگہ پہ، لیکن حج کا درس پیور توحید، حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ کھڑا ہے، اور پوری انسانیت کا آپ کا ویژن وسیع کرتا ہے کہ محدود نظر والے، ایک کنویں میں رہنے والے، آ میری پوری دنیا دیکھ، آفاق دیکھ، اور وہاں پہ رنگ و نسل کے فرق سے لبیک اللہم لبیک کی توحید کی صدائیں سن۔ اور یہ میں دعوت دیا کرتا ہوں، اس کے بغیر سفر حج ادھورا ہے۔ ساری زندگی لڑنے والوں، جس دن حج کا احرام باندھو اس دن تو سوچنا اس فقیر کی بات پہ ذرا توجہ ضرور کرنا۔ میرے شہر کی 1.25 لاکھ مزاروں درباروں سے ظاہری بات نہیں، پیروں فقیروں کے دربار سے احرام باندھنے والے، ملتان سے باندھنے والے، پاک پتن شریف سے، علی پور شریف سے،
لاہور بھاٹی سے باندھنے والے، کیا کبھی بھی کسی نے لبیک اللہم لبیک کے علاوہ کوئی بات کی ہے؟ کیوں آپ یہ تلبیہ یاد کر کے جاتے ہیں؟ کیوں سن کے جاتے ہیں؟ کس نے سکھایا ہے؟ ہر مسلک والے کو بولنا پڑتا ہے، اور یہ صداقت اور سچائی ہے اس امانت کی جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اپنی زبان میں ساری عمر جو مرضی بول، تجھے عربی میں آ کے تلبیہ میں وہی کہنا پڑے گا، لبیک لا شریک لک۔ اللہ یہ باٹی والا تیرا شریک نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں۔ وہ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ توڑ نہ لا دینی۔ اللہ ڈر کیوں لگے؟ بادشاہی تیری ہے۔ وہ کوئی ان کا بھی نام لے دے، اللہ کیوں لوں؟ تعریفیں تیری ہیں، جب عطائیں تیری ہیں، لا شریک لک۔ ہر مسلک بولتا ہے، تو جی کسی نے کہو بھی تو پھر بھی نہیں مانتا۔ میں نے آپ کو شاید کئی دفعہ ذکر کیا ہے، فیصل آباد سے فلائٹ اڑی، پچھلی سیٹ پہ ایک بوڑھی اماں جی نے فلائٹ اڑتے ہی شروع کر دی، حالانکہ انہیں شاید مسئلے کا علم نہیں تھا کہ تلبیہ کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں آپ میقات سے گزرتے ہیں۔ خیر ماں جی نے یہیں سے ایک چاہت ہوتی ہے، ساری زندگی دعائیں مانگی ہوتی ہیں، شوق ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ میں نے ایک دو بار سن کے منہ پیچھے موڑ کے میں کہ ماں جی کی پہ کہن ڈے ہو؟ یہ تو کراچی کی فلائٹ ہے۔ کہنے لگی پت میں عمرے تے چل رہی ہیں تو تلبیہ پڑھن رہی ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا، تو میں نے اس کے بعد کہا پولا جا منہ کر کے، میں کہ ماں جی لبیک یا رسول اللہ پڑھی دا ہے۔ کہنے لگی ان پڑھ ضرور ہاں لیکن انہا کا پتا وہ ترنے چ پڑھی دا ہے۔ میں عمرے پہ جا رہی ہوں، یہاں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں۔ اگر تجھے تلبیہ نے در سے اتفاق نہیں دیا، حج سے بڑھ کے کوئی دنیا میں یکجہتی کا اور مظہر ہو ہی نہیں سکتا۔ 360 زاویوں سے فلائٹیں آ رہی ہیں تو ایک جہت میں، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلے کی طرف منہ کر کے طواف ہو رہا ہے تو ایک جہت میں، اور لوگوں اگر سجدے ہو رہے ہیں تو ایک جہت میں، اگر صفا کو چلے ہیں تو جہت ایک، مینا مروہ کو چلے ہیں تو جہت ایک، لوٹ رہے ہیں تو جہت ایک۔ آج مینا کو جا رہے ہیں تو سب کی جہت ایک، عرفات جا رہے ہیں تو سب کا رخ ایک طرف، واپس آ رہے ہیں تو رخ ایک طرف، مزدلفہ میں رکے ہیں تو یکجہتی، لوگوں مینا میں آئے ہیں تو یکجہتی۔ 10 کو صرف بڑے کو جمرے کو مار رہے ہیں، کوئی چھوٹی مثال نہیں ہے یکجہتی کی۔ 11 12 13 کو تینوں کو مارا جا رہا ہے، یکجہتی کی عظیم مثال۔ اور لوگ طواف الوداع کر کے اپنے ملکوں کو روانہ ہو رہے ہیں تو ساری فلائٹیں واپس لوٹ رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی مظہر نہیں ہے کہ جس پہ میں کہہ سکوں کہ اس سے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی فضا لے کے ایک دوسرے سے محبت اور پیار سیکھنا چاہیے۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ مالک، جن لوگوں کی زندگی بھر کی التجا تڑپ ہے، انہیں اپنا گھر دکھانے سے پہلے اس دنیا سے مت اٹھانا۔ اللہ دلی حاجتیں تمنائیں پوری فرمانا۔ اللہ فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ اللہ اتنی ہمت دے کہ تیرے گھر کو دیکھ پائیں، زیارتیں کر پائیں، حج عمرے کر پائیں، اور جو اس کا اصلی سبق ہے وہ بھی سیکھ پائیں۔ حضرات گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہ مشاعر، ان کی کیف واقعی کچھ اور ہے۔ بہت بچپن سے یہ جملہ سنتے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بندہ ساری زندگی ترستا ہے، وہ ملتی نہیں، اور اگر مل جائیں تو پھر تڑپتا ہے۔ یہ سین اگر دیکھنا ہے تو جسے رب نے حرمین نہیں دکھائے اس کا کبھی ترس نہ دیکھی ہے، اور جسے رب دکھا دے پھر پوری زندگی بار بار جانے کے لیے اس کا تڑپ نہ دیکھی ہے۔ اس کا کوئی خاص ہی اللہ نے ایک تعلق بنایا ہے دل سے، اللہ وہ پورا فرمائے۔ جس کی دل کی تمنا ہے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک بڑا اہم سوال جو رہ گیا اکثر ہوتا ہے کہ وہاں پہ محرم جو ہے یہ خوشبو نہیں لگا سکتا، اللہ کہ اپنے جسم کو نہا کے شروع میں لگائے گا، بعد میں کپڑوں کو ایسے ویسے نہیں۔
تو وہاں تو قدم قدم پہ خوشبودار صابن پڑے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں، خود بیت اللہ کو خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے، حجر اسود کو بھی لگائی ہوتی ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ آپ جتنا کر سکتے کریں، لیکن اگر ضرورت ہے تو یاد رکھیے صابن ہم بطور خوشبو کبھی بھی استعمال نہیں کرتے، اس کا مقصد کوئی اور ہے۔ باقی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اسمیل ہوتی ہے، پھر تو آپ کوئی پھل نہیں کھا سکتے، پھل خوشبودار ہوتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ جو خوشبو ہے بطور خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ اس دوران میں حجر اسود کو بڑے سارے لوگ میں نہیں بوسا کرنا، موقع بھی ملا میں نہیں کرنا، خوشبو لگی ہے، تو بھائی آپ خوشبو تھوڑی لگا رہے ہیں، آپ چوم رہے ہیں، آپ چوم رہے ہیں۔ صف کی اپنی بھی ایک سمیل ہوتی ہے۔ لوگوں کے کپڑوں کے ساتھ اگر کسی نے پہلے اپنے احرام کو خوشبو لگائی ہے اور میرا جسم ننگا ہے، وہ ساتھ ٹچ ہو گیا، رگڑ گیا ہے، تو خوشبو تو پھر بھی لگ جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، کوئی عام آدمی جا رہا ہے تو جان بوجھ کے اسپیشلی خوشبو کا اہتمام نہیں کرنا، بچنا ہے۔ لیکن اگر کہیں سے آپ کو ٹچ ہو گئی ہے، لگ گئی ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانی فرمائے۔ اللہ میرے وطن کی اندرونی بیرونی جو اس وقت کیفیت بنی ہوئی ہے، اللہ تمام تر دشمنوں سے اسے محفوظ فرمائے۔ اللہ اسے کلمے کی بنیاد پہ دیا ہے، کلمے کی بنیاد پہ تا قیامت سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے ہماری اتحاد کی، اخوت کی، جس کو نظر لگی ہے۔ تو یہ بہرحال تکلیف دہ معاملوں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، جتنا ہو سکے تانے دینے کی بجائے، گالیاں دینے کی بجائے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنی اپنی کمی کوتاہیوں اور غلطیوں پہ بھی نظر دوڑائیں، اور کہیں سجدے میں اگر اب نہ گرے تو کب گریں گے کہ اللہ اس پہ رحم فرما، کرم فرما۔ حضرات، اگر ریاست ہے تو اس کے بعد سیاست ہے، اگر یہی آپ کے پاس نہیں رہتی تو پھر سیاست کا وہ فائدہ۔ آپ کے پاس کشتی ہونی چاہیے، اور کبھی بھی کشتی بیرونی پانیوں سے نہیں ڈوبتی، بہت کم حادثے ہوتے ہیں، اکثر اندر کے پانیوں سے، جو پانی اندر ڈالا جائے اسی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے، بیمار ذہنوں کو، بیمار جسموں کو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے محفوظ فرمائے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، حرمین الشریفین کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔